ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة صدق الله العلي العظيم. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بارے دیگر صلوات. درود پڑھ دیجئے بآواز بلند مل کر. جو عزادار سر فرش عزا بیٹھ گیا جو عزادار سر فرش عزا بیٹھ گیا اس کے پہلو میں سکینہ کا چچا بیٹھ گیا اس کے پہلو میں سکینہ کا چچا بیٹھ گیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم جو بھی طوفان زمانے میں
اٹھا بیٹھ گیا جو عزادار. درود پڑھ دیجئے بآواز بلند. بآواز بلند تر صلوات. بار دیگر صلوات. طہارتیں جو بیاں ہوں تو اے نماز زہرا. طہارتیں جو بیاں ہوں تو اے نماز. ارے عطا کا ذکر جو آئے تو ہے عطا. عطا کا ذکر جو آئے تو ہے عطا. دور حاضر کے حوالے سے شعر پیش کروں گا. لہو بہے گا مگر حق کو ہم نہ چھوڑ. لہو بہے گا مگر حق کو ہم نہ چھوڑیں گے. ہمارے واسطے کرتی رہے دعا. لہو بہے گا مگر حق کو ہم نہ چھوڑیں گے. ہمارے واسطے کرتی رہے دعا. طہارتیں جو بیاں ہوں بآواز بلند تر صلوات. اختصار کے ساتھ سلام کے چند اشعار پیش کروں گا اور مرثی کے چند بند پیش کروں گا کیونکہ آغا صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ایک بار درود پڑھ دیجئے بآواز بلند. لگا کے حیدری نعرہ علی علی بولے. لگا کے حیدری نعرہ علی علی. ارے علی کا جو بھی ہے بندہ علی 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 کا جو بھی ہے بندہ علی لگا کے حیدری نعرہ علی ارے وہی تو عشق
علی کی ہے منزل وہی تو عشق علی کی ہے منزل جہاں زبان نہیں جذبہ علی علی خالی زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا جہاں زبان نہیں جذبہ علی 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 کے چاہنے والوں کی موت وہ مر بھی جائیں تو لاشا علی علی لگا کے حیدری نعرہ علی ہمارے خون میں رچا ہے ازل سے ہماری گود کا بچہ علی علی لگا کے حیدری نعرہ علی ارے ہماری جان بھی جائے اگر ہماری جان بھی جائے اگر ہر ایک خون کا قطرہ علی علی لگا کے حیدری نعرہ یا اللہم صلی اللہ فاتحہ التماس ایک سورہ فاتحہ برائے سال ثواب برائے بلند درجات سید اعجاز مہدی عابدی ابن سید سراج الحسن عابدی سیدہ ذل ہما عابدی بنت سید اعجاز مہدی عابدی اور تمام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص رہبر معظم کو شامل کر کے پنجتن پاک چہردہ معصومین کے صدقے ان کی روح کو ہدیہ کر دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلی اللہ احد اللہ الصمد محمد و آل محمد صلوات زخمی ہوا امام کا سروا مصیبتا زخمی ہوا امام کا سروا مصیبتا چہرہ ہوا ہے خون میں تروا مصیبتا حاطف نے دی ہے غم کی خبر واموں سے ہرا رہا ہے غم سے ہرا رہا ہے غم سے
حسن حسین قیامت تھی سامنے ارے ڈوبی بدر کی خون میں صورت تھی سامنے ڈوبی بدر کی خون میں صورت تھی سامنے ارے سجدے سے مرتضیٰ کو اٹھایا سنبھال کر ارے خون بہ رہا تھا اور تھا چہرہ لہو لپٹے گلے سے اور پکارے بولے علی نماز پڑھا دو میرے فسر بولے علی نماز پڑھا دو میرے فسر ارے ہم فیض یاب ہو گئے شکر خدا کرو ارے صابر رہو جہان میں ذکر خدا کرو صابر رہو جہان میں ذکر خدا کرو ارے زینب پکاری پیٹ کے سر ارے بابا بابا ہے میرے خون میں تروا مجھے بتا ارے لرزاں ہے آج میرا جگر مجھے بتا آئی یتیمی کی ہے آئی یتیمی کی ہے خبر و مصیبت کیسا یہ وار چل گیا شاہ جواب دو ارے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو ارے بابا جواب دو میرے ارے کیسا یہ وار چل گیا شاہ جواب دو ارے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو زخمی ہوا امام کا آگے آ جائیے قریب قریب آواز بلند تر صلوات صلی اللہ وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی وعجل فرجهم اجمعین اما بعد فقد قال امام الزمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین صلوات صلی علی محمد وعجل فرجهم اجمعین عزیزان گرامی وازدران مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعجل فرجهم اجمعین ماہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے اس ماہ کو مبارک مہینے کو اپنی ذات کے لیے مختص کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے بارے میں کہ یہ میرا مہینہ ہے, میں میزبان ہوں. اللہ میزبان ہے اور اس کے بندے مہمان ہیں, مہمانان خدا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جب یہ مہینہ اپنے لیے مختص کر لیا ہے اور کہا کہ اس مہینے میں جتنے بھی لوگ بندگان خدا میرے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق مزید اچھی زندگی بسر کریں گے تو میں انہیں اور اچھے طریقے سے بہت ہی کم قیمت پر, جو میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم قیمت پر پروردگار عالم اپنی بہشت میں لانا چاہتا ہے. جنتیوں میں آپ کا نام پروردگار عالم لکھنا چاہتا ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا بندہ نہ رہے, وہ میرا بندہ بن جائے, وہ شیطانی بندہ بن جائے, وہ شیطان کے چنگل میں چلا جائے. لیکن یہاں پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ یہ میرے بندے ہیں
اور بار بار یہ شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ ہم اور آپ معصوم تھوڑی ہیں. وہ دھوکہ دیتا ہے، بعض اوقات میں اور آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی. آج کی شب میں بھی، کیونکہ شبائے قدر میں سے پہلی شب پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو عطا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہم میرا اور آپ کا، یعنی ابھی ان کو مزید ابھی ان کو زندگی دینا ہے، یہ زندہ رہیں گے. یہ اس سال بھی شب قدر کے اعمال، شب قدر ان کو ملے گی. مقام شکر ہے. توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ کہیے الحمدللہ. مقام شکر ہے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کے انتقال کی خبر سنی ہے، کتنے لوگوں کے حادثات کی خبر سنی ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ دیگر مصیبتوں کی خبریں ہم تک آتی رہی ہیں. کون کتنا بیمار پڑ گیا، کون کیا ہو گیا، لیکن پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے اس شب تک مجھے زندہ رکھا اور مجھے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا کیا. اللہم صلی علی وجل فرج و مجمع. خدا کی نعمتوں کو یاد کیجئے. یہ کچھ کم نعمت ہے کہ خانہ خدا میں بیٹھے ہوئے ہیں. بولے جناب گردن تو ہلانا پڑے گی، اقرار تو کیجئے. اللہ نے کتنا بڑا موقع دے دیا ہے، اپنے گھر کے لیے انتخاب کر لیا ہے. اچھا گھر بھی کون سا کہ گھر بھی کون سا؟ مسجد. یہ امام بارگاہ ہے. جناب میں پوچھ رہا ہوں آپ سب سے، عباس ٹاؤن کے تمام رہائشیوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا جس جگہ پر ابھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ امام بارگاہ کی جگہ ہے یا مسجد کی جگہ ہے؟ مسجد کی جگہ ہے. کہ یہ خانہ خدا ہے. کہ خانہ خدا کتنا محترم ہے، کہ اتنا محترم ہے کہ حالت نجاست میں بھی کوئی یہاں. میرے بچوں، میرے جوانوں، ہر وہ بچہ جو 14 سال مکمل ہو چکا ہے، ہر وہ بچہ جو بالغ ہو چکا ہے، عاقل ہے، سوتے میں یا جاگتے ہوئے اگر حالت نجاست میں چلا جائے، ایسی حالت میں اس کا اس مسجد کے اندر آنا کیا ہے جناب؟ آپ ہی کو بولنا پڑے گا. کیا ہے جناب؟ مجھے آواز نہیں آتی آپ لوگوں کی. حرام ہے، حرام. میں اقرار لینا چاہ رہا ہوں آپ سے صاحب. یہ اقرار ہے یہ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حالت نجاست میں اندر آنا مردوں کے لیے بھی ہے، یہ صرف خواتین کے لیے حرام ہے. خود بچوں آپ کے لیے بھی. سب سے زیادہ جو عذاب دیا جائے گا، سب سے زیادہ جو سزا دی جائے وہ ہم جیسوں کو دی جا رہی ہوگی. یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نام علی ابن ابی طالب پر یہاں پر آئے تھے. آیا تم نے ان کو آگاہ کیا؟ یعنی آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دماغ میں یہ والی بات آ رہی ہے، یہ بھی کوئی موضوع ہے؟ یعنی ایام امیر المومنین کے موقع پر مولانا سجاد نجاست طہارت. جی میں تو بتاؤں گا، میری ذمہ داری ہے. مجھے پوچھا جائے گا امیر المومنین مجھے یہاں تک کس نے پہنچایا ہے؟ آپ کے خیال میں کس نے پہنچایا مجھے یہاں تک؟ میرا اگر انتخاب ہوا ہے اتنے لوگوں میں کتنے یہاں پر کتنے لوگ آ کر بیٹھتے ہوں گے، اسی منبر پہ کتنے بیٹھتے ہوں گے آ کر، وہ کیا کیا پڑھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو بولنے کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے، میرا انتخاب ہوا ہے، مجھے پتا ہے مجھے اللہ نے انتخاب کیا ہے، امام زمانہ نے انتخاب کیا، جاؤ جا کے تم کو یہ بیان کرنا ہے.
انہیں اچھا لگے انہیں برا لگے. دیکھو یہ تمہاری اولاد ہے, تمہیں انہیں بتانا ہے, اس موقع پر تمہیں ان کو آگاہ کرنا ہے. میرے بچوں, جو شریعت نے, جو 14 معصومین نے طریقہ بتایا, اس طریقے کے مطابق اگر تم نے اپنے آپ کو طاہر کر لیا, یہ سارا کلام تم کو اچھا لگنے لگے گا. اچھا, اس طرح کی گفتگو کسے پسند آتی ہے؟ کہا اس طرح کی گفتگو صرف انہی کو پسند آ سکتی ہے جن کا دل, جن کی روح, جن کا جسم طیب و طاہر ہو. طیب و طاہر ہوگا سارا نظام تو یہ ساری باتیں اچھی لگنے لگیں گی, اور اگر یہ طیب اور طاہر نظام نہ ہو تو ایسی باتوں سے انسان کو الجھن ہونے لگ دیں گے. کہتے ہیں یہ کیا کل آنا ہے کہ نہیں آنا؟ تو آج ہی بتا رہا ہوں, یہ فیصلہ کر لیجیے گا آج سننے کے بعد. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. یہی موضوع ہے, اسی طرح سے چلتی رہے گی گفتگو. اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ معین کیا, یہ میرا مہینہ ہے. اچھا, جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دے پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتخاب کر لیتا ہے. جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے, دنیا کی دولت جو قربان کر دے, اسے ختیجہ کہتے ہیں. پروردگار عالم نے جناب ختیجہ کا انتخاب کیا ہے اس مہینے میں, کیا یا نہیں کیا؟ 10 رمضان المبارک ان کے لیے انتخاب ہو گیا ہے. اس سے پہلے کس کا انتخاب ہوا ہے؟ کہا 7 رمضان المبارک کس کا انتخاب ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد. اللہ صلی علی مادر امیر المومنین ہے, حضرت علی کی ماں ہے. حضرت علی کی نام ماں. بچوں کیا نام ہے جناب امیر المومنین کی امی کا؟ کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت اسد. بچوں یاد کر لینا. دیکھو ابھی کچھ لوگ نئے ایسے حیران ہو کر مجھے دیکھتے تھے, اچھا امیر المومنین کی والدہ کا نام جی فاطمہ بنت اسد ہے. امیر المومنین اس مہینے میں روتے ہوئے آئے ہیں رسول اللہ کے پاس. علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. علی نے آ کر اپنی ماں کے انتقال کی خبر دی ہے. آ کر کسے خبر دی ہے؟ رسول خدا کو آ کر خبر دی ہے, یا رسول اللہ میری ماں. ایسے کہا ہے انہوں نے. پروردگار عالم نے خاص لوگوں کے لیے انتخاب کیا ماہ رمضان المبارک. کہ فاطمہ بنت اسد ماہ رمضان المبارک ہے. علی کیا ہو گیا؟ علی کی ماں چلی گئی. علی کیا ہو گئے؟ کہ علی یتیم ہو گیا. خود امیر المومنین کی یتیمی ہے, ماں کا سایہ سر سے چلا گیا. کیا اس مہینے کا انتخاب ہوا کس کے لیے؟ کا جناب زہرا کے لیے. کا زہرا کی یتیمی کا مہینہ ہے. کا زہرا کی یتیمی کیسے؟ کہا کہ زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ چلی گئی ہیں. اور کس طریقے سے گئی ہیں؟ ایسے عام انتقال نہیں ہے, شہادت واقع ہوئی, باقاعدہ شہادت واقع ہوئی ہے. شیب ابی طالب 3 سال جناب خدیجہ نے گزارے ہیں. شیب ابی طالب میں سخت ترین سختیوں میں گزارے ہیں. کہ کتنی سختیوں میں گزارے ہیں کہ خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ کو وقت غسل جس وقت دیا جا رہا تھا, خدیجہ کا جسم سبز رنگ کا ہو چکا تھا. سبز رنگ, جسم نے سبز رنگت کو اختیار کر لیا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ سبز رنگ, میت سبز رنگ کی کیسے ہو گئی ہے؟ کہا پتوں پہ گزارا کیا ہے. ملیکۃ العرب ہے. لیکن اسلام کے لیے کون سی تکلیف ہے جو آپ نے برداشت نہیں کی ہے؟ خود امیر المومنین کی شہادت کے لیے جو پروردگار عالم نے انتخاب کیا, کیا انتخاب کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان المبارک.
خود علی کے نقش قدم پر چلنے والا شخص جو صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، صدیوں میں 100 سال میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے، ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا نظام آئے گا جو دوبارہ سے اسلام کو جلا بخشے گا. حدیث میں آیا ہے ہر 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. کیا انتخاب کیا ہے رہبر معظم؟ آپ کی شہادت کو کس طریقے سے، یعنی میں اور آپ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کتنے اطمینان سے ہیں، لیکن جن کے گھر میت ہو جائے، کوئی ذرا ان سے جا کر پوچھے. ہر آدمی آ کر بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی دفن کب ہوں گے، دفن کب ہوں گے. آج پاکستان کا کیا دنیا بھر کا میڈیا یہ بات پوچھ رہا ہے تدفین کب ہوگی. ابھی تک میت دفن نہیں ہوئی ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس مظلومانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا، وہ بھی حالت روزہ میں، روزے کی حالت میں. کیا آیا حدیث میں، کیا آیا روایات میں، کیا آیا کہ جو جس طریقے سے شہید ہوگا وہ اسی حال میں روز قیامت اٹھایا جائے گا، روزے کی حالت میں. بتائیے روزے کی حالت میں کون کون اٹھے گا بڑی شخصیات میں سے؟ یا فاطمہ بنت اسد، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ، یا جناب علی. بتائیے خود امیر المومنین روزے کی حالت میں، یا یہ افراد ہوں گے جو روزے کی حالت میں ہیں. کہتے ہیں میت کیوں نہیں دفن ہو رہی؟ کیونکہ ابھی بھی خدشہ ہے، وہ بار بار خدشہ ہے. یہ اتنے ظالم اور جابر بے رحم افراد ہیں یہ، جو کہتے ہیں کہ ہم جلوس جنازہ کو نشانہ بنائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ جلوس جنازہ کے موقع پر بڑی بڑی شخصیات، خود ان کے افراد جو ایک نظام کو لے کر چل رہے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ آئیں گے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. کا احتیاط کیا جا رہا ہے. کیا احتیاط کی جا رہی ہے؟ قوم کی مزید شہادتیں واقع، قوم کو بچایا جا رہا ہے. یہ ایک نظام ہوتا ہے، اس طریقے سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. آج میں مختلف میڈیا کو جا کر آج آپ دیکھیے وہ سب کے سب، یعنی میں دیکھ رہا تھا انڈیا کی زیادہ تر میڈیا جو ہے اس وقت، انڈیا کا میڈیا بھی اس وقت کام کر رہا ہے. کچھ چینلز ان کے آزاد ہیں، بالکل آزاد ہیں، اس نوعیت سے وہ آزاد ہیں. وہی باقاعدہ ہندو جا کے مقبوضہ کشمیر میں، اور ہندو نے جناب علی خود دہلی 9 میں کھڑے ہو کر، اور ہندو نے جناب علی لکھنؤ میں کھڑے ہو کر عام چلتے پھرتے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے جناب علی آپ، پہلے تو سوال یہ کر رہے ہیں جناب یہ جو خامنہئی صاحب جو چلے گئے ان کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں یتیم ہو گیا. میں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اس وقت خالی سا محسوس کر رہا ہوں. وہ ہندو اس کو یعنی وہ لائیو جناب علی ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے جناب علی، وہ اس کو پوچھ رہا ہے اچھا آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ میں سنی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. وہ سنی فرقے سے ہوتے ہوئے وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے سر پر سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ غیر مسلم محسوس کر رہے ہیں. غیر مسالک کے جو لوگ ہیں جن کے پاس عدل قائم ہے، جو عدالت کی نگاہ سے دیکھیں، غیر مسلم ہیں لیکن عدالت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے سر پر سے سایہ، ہمارے سر سے سایہ اٹھ چکا ہے. وہ یہ محسوس کر رہے ہیں. میں اور آپ اللہ اکبر، نظام کو دیکھنا ہوگا. آیا میں نے اور آپ نے طرز امیر المومنین کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا ہے؟ کہتے طرز امیر المومنین کو اپنانا ہے. علی کا طرز زندگی،
ابھی تک تو آپ نے اس کو نعرے کی حد تک لگایا. ذرا آرام سے سوچئے, علی کا طرز زندگی کس کی موت ہے؟ منافقت کی موت ہے, منافقین کی موت ہے. یہ جتنے بھی منافق ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. طرز زندگی, اپنے آپ کو ذرا سا حق پر لے کر آئیے, اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو ایک ذرہ حق کی طرف لے کر آئیے. اندر سے اگر آپ کو تکلیف ہونے لگے اور پہلو ادھر سے ادھر بدلنے لگے تو سمجھ لیں کہ ایک اندر منافقت جی ابھی ہے. یہ منافقت کا کیڑا, منافقت کی بیماری, یہ بیماری ہے, یہ بیماری اندر موجود ہے. حدیث سن لیجئے, حدیث میں آیا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی علاج موجود ہے. فقط ایک بیماری ایسی ہے کہ جس کا دنیا والوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, اور اس بیماری کا نام ہے منافقت. منافقت کا علاج دنیا میں, دنیا والوں میں سے کسی کے پاس بھی منافقت کا علاج موجود نہیں ہے. ہاں, کس کے پاس موجود ہے؟ علی کے چاہنے والوں کے پاس منافقت کا علاج موجود ہے. معلوم ہے کہ کسی موقع پر خدا نہ خواستہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر علی کا چاہنے والا بھی منافقین میں شامل ہو سکتا ہے. تو کیا ائمہ خدا نے, ائمہ اہل بیت نے اس منافقت سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو بچنے کا کوئی نسخہ تو دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ کہاں نسخہ دیا؟ کہا کیا نسخہ؟ کہا مولانا جلدی سے بتائیے تاکہ ہمارا علاج ہو جائے. کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ منافقت کا علاج ہو جائے تمہیں چاہیے بر جمال محمد بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد والی محمد یا علی. حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری منافقت اندر سے ختم ہو جائے, منافقت قریب آنے بھی نہ پائے, تمہیں چاہیے کثرت سے محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے رہا کرو. پڑھے جناب درود. ایک اور دفعہ پڑھ لیجیے درود, اچھی بات ہو جائے گی. وجل فرج و مجمعین. میرے بچوں, میرے جوانوں, یہ موت کسی لمحے بھی واقع ہو سکتی ہے. جب موت نے واقع ہی ہونا ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے, کس وقت آ جائے موت. تو انسان کو ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. کہا تیاری کا کیا اصول ہونا چاہیے؟ کہا اصول یہی ہے کہ ہر وقت طیب و طاہر رہیے. بھئی روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں 3 دفعہ یا ایک دن چھوڑ کر کون نہاتا ہے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائے. مسجد میں بیٹھے ہوئے جناب, یہ خیال رکھیے گا ذرا, کوئی نہ ہاتھ اٹھائے. مسجد میں بیٹھے ہوئے جناب. اے میری بیٹی, اے میری ماں, میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. نہانا تو ہے ہی, نہانا تو ہے نا, غسل تو کرنا ہی کرنا ہے. چاہے ایسے عام نہا رہے ہو, کیسا پسینہ بہت آ گیا ہے, گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے, لیکن اسی پسینے میں, اسی گرمی میں اگر جناب علی نیت کر لی جائے تو کیا ہے؟ خالی ایک نیت ہی تو کرنا ہے. وہ جو ایک شخص آیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام, صلی علی محمد, چھٹے امام کے پاس آیا. آنے کے بعد اس نے مسجد میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جناب علی جب امام فارغ ہو گئے تو امام سے کہا کہ مولا میں آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں. مولا نے پوچھا کیوں, کیا بات ہے؟ کہتا مولا میں نے اپنا نیا گھر تعمیر کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ چل کر اسے دیکھیں. مولا کو اپنا گھر دکھانا چاہ رہا تھا. مولا چلے گئے اس کے ساتھ, جا کے گھر دکھانا شروع کر دیا.
مولا ایک کمرہ یہ بنایا ہے، ایک کمرہ یہ بنایا ہے، ایک اس طرف میں نے کچن بنایا ہوگا، اس طرف شاید وہ مولا کو دکھا رہا ہوگا، یہ اس نے غسل خانہ بنایا، ساری چیزیں دکھا رہے ہیں مولا کو. ایسے مولا کو جناب علی مولا نے پوچھا یہ اوپر تم نے کیا چیز بنائی ہے؟ کہتا ہے یہ روشن دان ہے. کہا یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ تم نے روشن دان کیوں بنایا ہے؟ یہ کھڑکیاں تم نے کیوں بنائی ہیں؟ کہنے لگا کہ مولا یہ روشن دان میں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں سے مجھے تازہ ہوا گھر میں آتی رہے. مولا نے کہا اے کاش کہ تیری نیت، خالی اپنی نیت کو تم تبدیل کر لیتے. بات ابھی نیت کی آ رہی ہے غسل کے موقع پر. اے کاش کہ تم یہ نیت کر لیتے کہ میں اس گھر میں جو تعمیر کر رہا ہوں اس میں روشن دان بناؤں گا، اس میں کھڑکیاں بناؤں گا تاکہ مجھے اذان فجر کی آواز آئے. اگر تم یہ چیز بناتے ہوئے یہ نیت کر لیتے، تمہاری اس اچھی نیت کی وجہ سے ہوا نے تو آنا ہی تھا، روشنی نے تو آنا ہی تھا. لیکن اگر تم یہ نیت بھی کر لیتے کہ پالنے والے اس روشن دان کے ذریعے سے مجھے آذان کی آواز آیا کرے گی، میں عبادات کے لیے تیار ہو جایا کروں گا. کہا یہاں پر بھی مولا نے یہی ارشاد فرمایا نہانا تو ہے ہی ہے تم کو، لیکن اگر ایک تم نیت کر لو غسل توبہ کرتا ہوں قربتاً، ایک زبان ہلانا ہے غسل توبہ. جب بھی نہائیے، جب بھی غسل کیجئے، مشکل کام ہے آسان ہے؟ نہیں بولنا تو آپ ہی کو پڑے گا صاحب. بہت مشکل ہے. نہانا تو ہے ہی، خالی یہ نیت ہی تو کہ نا غسل توبہ. یہ غسل توبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نامحرم کو دیکھا تھا غسل توبہ، غیبت سنی تھی غسل توبہ، تہمت لگائی تھی غسل توبہ، کسی کے مال پر بری نگاہ ڈالی تھی غسل توبہ، ماں کا احترام نہیں کیا تھا غسل توبہ، جھوٹ بولا، زبردستی کا جھوٹ بولے چلا جا رہا ہے، زبردست عادت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی غسل توبہ. کسی کا مذاق اڑایا. لو بھائی آج انہوں نے بھی روزہ، کہتے ہیں نا میں اور آپ ماہ رمضان میں، بھائی دیکھو ذرا انہیں دیکھو یہ کیسے نظر آ رہے ہیں، آج انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے. اچھا ہاں جبھی میں کہہ رہا تھا دوپہر کو یہ نماز میں نظر آ رہا تھا بندہ. غسل توبہ، یہ غسل توبہ، یہ تمام چیزوں کے لیے غسل توبہ ہے. کون سا امور ہے ہمارے 24 گھنٹے میں سے، کون سا سانس ایسا ہے جس میں نے اور آپ نے گناہ نہ کیا ہو؟ کون سی ایسی گھڑی ہے کہ جس میں نے اور آپ نے پروردگار عالم کی مخالفت نہ کی ہو؟ کہ ایسے میں کیا انسان کرے گا؟ جب بھی گھر سے نکلے گا، جب بھی غسل کرے گا، کیا کہے گا؟ غسل توبہ کرتا ہوں قربتاً اللہ نہیں، یہ بھی سیکھ لیجئے جناب، قربتاً اللہ، غسل توبہ. کہ یہ موت کسی لمحے بھی واقع ہو سکتی ہے. کہ یہ جب موت کسی لمحے بھی واقع ہو سکتی ہے کہ تو علی کا چاہنے والا گناہگار نہیں ہوتا ہے. علی کا چاہنے والا ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے، موت کے لیے تیار رہتے ہیں. صفین میں تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزوں سے نیزے ٹکرا رہے ہیں، ایسے میں حسن مجتبی اپنے بابا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں بابا کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. بابا زیرا بیٹا ہی ہے نا، ہے تو بیٹا. بابا اگر زیرا پہن لیتے تو کیا؟ اس وقت کیا امام امیر المومنین نے کیا جواب دیا ہے؟ موت کے سلسلے میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا علی موت پر گر جائے یا موت علی پر گر جائے. علی پر اثر نہیں ہے. علی موت سے کس طریقے سے کھیلتا ہے؟ جیسے بچہ ماں کی گود میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، ماں کی گود میں جیسے بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، علی نے اس طریقے سے موت کو رکھا ہوا ہے. موت ہمارے لیے کھیل ہے. علی کے چاہنے والوں کے لیے موت کھیل ہو جاتی ہے.
آج امریکہ کی پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے کس کو چھیڑ دیا ہے. ان کا عقیدہ اور نظریہ ہی یہی ہے کہ ہمیں موت کو یہ تلاش کرنے والوں میں سے ہیں. یہودیوں کے لیے موت تلاش کرتی پھر رہی ہے، لیکن علی کے چاہنے والے موت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یا علی عزیزان، لیکن کون کرے گا یہ کام؟ ماہ رمضان المبارک کا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیجئے. جب غسل کیجئے کہ غسل توبہ کا غسل کر لیجئے. آسان ہے. اللہ تعالیٰ ایک نظام کو تبدیل کر دیتا ہے، اندر کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. الہی نظام، الہی باتیں، فرامین امام سننے میں انسان کو لطف آنے لگتا ہے. خدائی پیغام کو سننے کے بعد انسان کے اندر لطف آنے لگتا ہے. آپ کے اندر بھی کہتے ہیں قم کے اندر، شہر قم کو جانتے ہیں؟ شہر مقدس قم. کہتے ہیں کہ ایک شخص مزدور تھا، بیلچے سے مٹی اٹھا کے ادھر سے ادھر ڈال رہا ہے جناب علی. اچانک اسے آواز آئی جیسے کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچا لو میرے بچے کو، دیکھو میرا بچہ اوپر سے گرا. کہتے چھت کے اوپر سے بچہ ماں کی گود سے ہمکا اور ماں کی گود سے نکل گیا جناب. بچہ ایسے زمان اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا. اس مزدور نے اچانک جو آواز سنی ماں کے رونے کی، اس نے اوپر کی طرف سر اٹھا کر دیکھا بچہ زمین کی جانب آ رہا ہے. خالی اس نے اس کو کہا رک جا. بچہ ہوا میں معلق رہ گیا ہے، اپنے مقام پر رک گیا ہے. یہ آگے بڑھنے کے بعد ایسے اشارہ کیا، بچہ اس کی گود میں آ گیا ہے. کون ہے؟ مزدور، بیلچا اٹھایا ہوا ہے. جنگل کی آگ کی طرح سے خبر پورے قم میں پھیل گئی ہے جناب. وہ بابا ایک مزدور جاہل آدمی لگ رہا ہے، غریب آدمی لگ رہا ہے، بیلچا اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. اس طریقے سے اس نے بچے کو دیکھا آتے ہوئے کہ رک جاؤ. بچہ ہوا میں معلق رہ گیا. یہ آگے بڑھا، اس کو اپنے گود میں لیا، ماں کے حوالے کیا. قم میں علماء کے سامنے اس کو پیش کیا. بھائی اس کو پیش کرو، یہ بہت بڑی کوئی ہستی ہے. کیا بات ہے بھائی، اس کا انٹرویو ہونا چاہیے. بھائی کون ہو تم؟ کیا تم نے کام ایسا کیا ہے؟ کہا میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں اور کچھ نہیں. کہتے میں نے کبھی بھی نماز کے سلسلے میں ذرہ برابر اس طرح کا ہیل حجت نہیں کی ہے. ہاں پڑھ لوں گا. ابھی کسی کا فون آ گیا، پہلے فون سن لیں، اس کے بعد میں نماز پڑھ لوں گا. ابھی مہمان آ گئے میرے پاس، ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارا تقریباً تعلق ایسا ہی ہے. کہا علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے؟ کہا علی کا چاہنے والے میں اتنی زیادہ طاقت آ جاتی ہے. رسول اعظم نے کہا کہ پروردگار عالم نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں یہ ہمارے چاہنے والوں کو بھی مل سکتی ہیں. رسول خدا کے پاس وہ شخص آیا، اعرابی تھا، مسافر تھا، اور آنے کے بعد رسول خدا سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ غریب ہوں، پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے بہت زیادہ. کہتے کتنی ضرورت ہے؟ کتنے پیسہ لینا چاہتے ہو؟ کہتے بہت زیادہ کی ضرورت ہے، میری مدد. کہ بیٹھ جاؤ، ابھی کوئی آئے گا تو تمہارے معاملے کو دیکھیں گے، بیٹھو. کہتے ابھی کچھ لمحہ گزرا تھا کہ ایک شخص آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول اللہ آپ پر ہمارا سلام ہو. یا رسول اللہ میں ایک تھیلی لے کر آیا ہوں. کہا تھیلی میں کیا ہے؟ کہتے 400 درہم لے کر آیا ہوں. یہ مانگنے والے نے کیا مانگا تھا؟ مزہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس نے جو بھی مانگا تھا لیکن وہ اتنا نہیں تھا. اس نے مانگا 400. اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ 400 درہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے یہ تھیلی اٹھائی اس کے پاس سے، اور آنے والے جو شخص کہہ رہا تھا، جو ضرورت مند تھا، اس کو لو یہ 4000 دینار تمہارے ہوئے. دیا کیا تھا؟ 400 درہم. اور اس کو رسول اسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟
4,000 دینار تمہارے ہوئے. یہ جو ابھی تھیلی کھلی نہیں ہے. جو آنے والا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ شاید آپ نے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں نے 400 درہم کہا ہے, میری تھیلی میں 400 درہم ہے. کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے 4,000 دینار دی ہے. تھیلی کو کھولا گیا, گنتی شروع ہوئی, 4,000 دینار. کہا یہ 4,000 دینار 400 درہم کے برابر نہ تھے, 80 اس زمانے کے 80,000 درہم کے برابر. ہے کوئی صلوات پڑھنے والا؟ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے واہ واہ کرنے والے بھی ساتھ نہیں آتے, نعرہ لگانے والا بھی ساتھ نہیں ہوتا. ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اللہ صلی علی محمد. گنتی ہو رہی ہے, کہہ رہا ہے نہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے 400 درہم ہی لایا تھا, یہ تھیلی میں دینار کہاں سے آ گئے؟ کہ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس کو ضرورت دینار کی تھی. اللہ کون ہے؟ قادر مطلق ہے, کن فیکون. بس اللہ کہتا ہے کن فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. یا کیونکہ رسول کی زبان مبارک سے دینار نکلا, وہ بھی 4,000 دینار درہم دینار میں تبدیل ہو گئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ولایت. ولایت کے کیا معنی ہے؟ اختیار, یعنی جو چاہے کر سکتے ہیں. امیر المومنین کوفہ میں ہیں, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک دل گھبرایا, علی کا دل گھبرایا. کہا نہیں کچھ جا کے کسی دوست, پکے دوست کے پاس جانا چاہیے. علی کا پکا دوست کون ہو سکتا ہے بھائی؟ علی کا پکا دوست کون ہو سکتا ہے؟ جہاں علی کا دل چاہ رہا کہ نہیں اس کی دکان پر ہی چلو بازار نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا ہمارا دوست ہے. دیکھا جانا کیا جناب علی ایک کھجور والا ہے, میسم تمار. میسم تمار. سلام علیکم ہوا, میسم نے دیکھا کہ وہ یہ تو میری ہی ڈھابے کی طرف آ رہے ہیں. ڈھابا کہوں گا, ڈھابا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی دکان, کھوکے. اتنے بڑے پیمانے پہ تھوڑا ایک چھوٹا سا کھوکا لگا کے بیچارہ میسم بیٹھا ہوا ہے, اپنی کھجوریں بیچ رہا ہے. میسم نے امیر المومنین کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا, حیران رہ گیا ہے. سلام علیکم ہوا, سلام علیکم کے بعد خیر تو ہے, یہ میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ کہا ہاں کچھ دل گھبرا رہا تھا, ہم نے چاہا کہ دوست سے جا کے ملا جائے. کہا زہ نصیب, میری قسمت, آپ میرے پاس آ گئے اور بہت ہی اچھے وقت پر آ گئے. مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا, ذرا کچھ دیر میری دکان سنبھالیے. دیکھیں دوستی ایسی ہوتی ہے, کچھ دیر میری دکان سنبھالیے, میں تھوڑا سا اپنا کچھ کام کر آ جاؤں. امیر المومنین نے کہا صحیح ہے صاحب, ہم سنبھال لیتے ہیں. یہ آگے جناب علی دکان پر بیٹھ گئے. اب یہ کھجوریں سامنے رکھی ہوئی ہیں. علی نے زندگی میں کبھی کھجور بیچی نہیں ہے, یہ تو نفس کے خریدار ہیں. اے کاش کہ ہمارے سر پہ جنا کیپ ہوتی اور ہم نے شیروانی پہنی ہوئی ہوتی, پھر آپ کا مزاج ہی کچھ اور بنا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. وجل فرج مجمع. او جناب علی امیر المومنین کو اس نے دکان پر بٹھایا, خود گئے میسم اپنا کام کرنے کے لیے. ان کو بیٹھا ہوا دکان پر کسی نے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آئی چمک. او علی, ان کو بھاؤتا ہوگا معلوم, یہ کیا دکانداری جانے تھا نا, وہی والا میم والا منافق تھا. صبح سے پھر رہا تھا بازار میں ایک کھوٹا سکہ لے کر.
جس دکان پر جاتا تھا دکاندار سکے کو دیکھ کر لینے سے انکار کر دیتا تھا. اس نے جو علی کو بیٹھا ہوا دیکھا, اس نے کہا او ہو, انہیں کیا معلوم. بھائی ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, ارے بھائی مولانا صاحب بہت متقی ہیں, بہت پرہیزگار ہیں. مولانا کو بے وقوف بنانا, میاں بہت سیدھے ہیں, بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ سیدھا سمجھ رہے ہیں, یہ امام المتقین ہیں, امام المتقین. اب یہ تھے کیونکہ منافق تھے, انہوں نے دیکھا کہ مولا جناب علی دکان پر بیٹھے ہوئے, جا کے اپنا سکہ دیا اور جا کے جناب علی کہا میں اس سے کھجور لینا چاہتا ہوں. مولا نے بغیر دیکھے سکے کو وصول کیا اور کہا جتنی تیری کھجور بنتی ہے لے جا. یہ بھی حد سے زیادہ مال مفت, دل بے رحم. اس نے کہا بابا علی کو کیا پتا کیا بھاؤ پکتا ہے, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا جو سکہ دے رہا ہوں وہ بھی کھوٹا ہے. لے صاحب, اس نے سارا کھجور کا اتنا زیادہ کھجور اٹھائی اور یہ جا اور وہ جا, خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا اور اپنی مومنہ زوجہ کو جا کے بتا رہا ہے. دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, منافق شوہر ہوتا ہے, زوجہ مومنہ ہوتی ہے. نعرہ حیدری. مولانا بھی ڈھیلا, مجمع بھی ڈھیلا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یا علی ماشاء, یا علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑے مزے کا واقعہ, واہ واہ, خوش ہو گیا ہے. گھر پہنچا, اپنی مومنہ زوجہ کو جا کے کہتا ہے, اپنی مومنہ بیوی کو جا کے کہتا ہے لو تم انہیں اپنا امام مانتی ہو, انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم. کہا کیا نہیں معلوم؟ کہ بعد میں بتاؤں گا, آؤ مل کر ذرا کھجور تو کھائیں. لیجئے دیکھو میں کتنی زبردست کھجور لے کر آیا ہوں. اچھا جناب علی اس نے کھجور کھایا, ایک کھجور زوجہ نے کھائی اور ایک کھجور اس نے کھائی. زوجہ نے جو کھجور کھائی وہ میٹھی تھی, جو اس نے کھائی وہ کڑوی تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حق کی گفتگو اگر کسی کو کڑوی لگے, حق کی گفتگو اگر کسی کو کڑوی لگے, سمجھ لے کہ اندر منافقت موجود ہے. یہ ذائقہ بدل دیتی ہے جناب. ایک کھجور کھوائی, تھوکا, دوسری کھائی, تھوکا, تیسری کھائی, تھوکا جناب علی, اور یہ ساری کھجوریں تھوک تھوک کر تھک گیا. جلدی سے دوبارہ سے ساری کھجوریں سمیٹی, گٹلی بھی اٹھا لی اور لے کے دوڑا, واپس دوڑا. کہتا نہیں نہیں نہیں, ابھی اس کو پتا چلا کہ نہیں میرا سکہ اس سے بھی زیادہ کھوٹا ہے, لیکن اتنا بھی نہیں تھا, اتنا بھی نہیں تھا. یہ جناب علی نے ساری کھجوریں وجوریں سمیٹی اور لے کے دوڑا بازار کی طرف, اور ادھر جناب علی میسم تمار اپنی دکان پر پہنچے. دکان پر پہنچ کر کہا کوئی گاہک تو نہیں آیا؟ کہاں آیا تھا. کہا کیا لے کر گیا؟ کہا کھجور لے کر گیا. دیکھا دکان ہی خالی پڑی ہے. کہا کتنے کی لے کر گیا؟ کہا یہ درہم, یہ پڑا ہے سکہ. اب جو اس نے دیکھا, میسم دیکھ رہے تھے نا سکے کو, ایسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. کہا کہ او مولا یہ کیا کر دیا مولا, اگر آپ اور بیٹھ گئے تو میرا تو کام چل گیا. مولا سکہ کیسا ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ دوڑا آیا اور آ کر کہہ رہا ہے بھائی یہ تم نے مجھے کیسی کھجور دے دی. اب میسم وہاں پر موجود ہیں, اب میسم لینے والے ہیں,
اب میسم لینے والے ہیں، میسم لیتے جا رہے تھے، کہا میری کھجور تم واپس کرو اور اپنا سکہ واپس لے کر جاؤ، اور یہ بار بار شکایت کر رہا تھا یہ تم نے کیسی کھجوریں رکھ دی ہیں، کیسی کڑوی کھجوریں رکھ دی ہیں، اتنا شور مچا رہا تھا جس کی انتہا نہیں۔ بازار کا مجمع جمع ہو گیا، میسم نے کھجور کھائی، میٹھی نکلی، امیر المومنین نے بھی کھائی، میٹھی نکلی، پورے بازار نے ایک ایک کھجور۔ یہ کیا چیز تھی؟ ولایت امیر المومنین، علی کا طرز زندگی۔ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، تذکرہ امیر المومنین سنتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ہماری بیٹریوں میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آج 2026 میں بھی اگر آج کی تاریخ میں جناب علی یہودیت پر حملہ ہو رہا ہے تو اس کا نعرہ ہی علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کے للکار پر حملہ کرتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں میں نے اور آپ نے اپنی نگاہوں سے علی کے سچے پیروکار کو دیکھا ہے۔ آگے کے حالات کیا آ رہے ہیں؟ کہا کہ آگے کے حالات ایسے آ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں تفرقہ ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ آپس میں لڑ جائیں، لہٰذا انہوں نے اس حملہ کرنے سے پہلے افغانستان سے حملہ کروایا، اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان سے حملہ کروایا، دونوں کو آپس میں الجھوا دیا۔ چاہتے تھے کہ جب یہ الجھ جائیں گے تو شاید کوئی بڑی جنگ اس کے دائرے میں ہم اختیار کر لیں گے، پاکستان میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا، لیکن پروردگار عالم عزت دینے پر جب آتا ہے، اللہ عزت دینے پر جب آ جاتا ہے وہ بچا لیتا، اپنے مومنین کو بچا لیتا ہے۔ میری آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، جتنے برادران اہل سنت ہیں ان کو جا کر حالات سے آگاہی دیجئے، انہیں جا کر بتائیے کہ اب دشمن ہمارے اور آپ کے خلاف ہمیں آپس میں لڑوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ صحیح صحیح حالات جا کر بیان کیا کیجئے، انہیں بتایا کیجئے کہ عرب ممالک پر جو یہ حملہ ہو رہا ہے یہ کیوں حملہ ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں آپ بتائیں، میں چپ بیٹھا ہوں، بتائیں جناب کیوں ہو رہا ہے حملہ؟ وہاں پہ کون ہے؟ وہاں امریکہ کے اڈے بنے ہوئے جناب، وہاں امریکن گزے بیٹھے ہوئے، وہاں یہودی بیٹھے ہوئے جناب علی۔ انہوں نے کیا کہا؟ جہاں جہاں یہودیت ہوگی، جہاں جہاں امریکہ کے چاہنے والے موجود ہیں، ہم صرف ان جگہوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بیت المقدس کو ڈھا دے اور ڈھانے کے بعد جمہوریہ اسلامی پر الزام لگائے کہ صاحب ان کے میزائل سے یہ شہید ہو گئی ہے بیت المقدس۔ اس سے پہلے کہ ایسا کوئی کام ہو آپ خود جا کر اہل سنت کو آگاہ کیجئے، انہیں بتائیں، حالات سے آگاہی دیجئے۔ آج کی خبروں میں آیا ہے کہ اس مملکت میں جتنے بھی دہشت گرد یہودیت کی شکل میں موجود تھے یا عیسائیت کی شکل میں موجود تھے، ان سب کو لے جا کر مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جا کر رکھا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے ہوٹلوں میں کیوں ان کو لے جا کے رکھا گیا؟ کہا کہ یہاں پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ یہاں پہ لا کر ان کو چھپانا چاہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اعلان ہمیں بتانا چاہیے، ہم اپنے سنی بھائیوں کو بتانا ہوگا، ان کو آگاہی دینا ہوگی، ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طریقے سے مولا کائنات نے 25 سال ان کے ساتھ گزارے، 25 سال گزارے کہ نہیں گزارے؟ جب وہ گزار سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں گزار سکتے ہیں؟ وہی علی کا طرز زندگی، وہ طرز زندگی ہے جو طرز زندگی امیر المومنین نے اپنایا ہے، اسی طرز زندگی کو مجھے اور آپ کو اپنانا پڑے گا۔
اس کے لیے انہوں نے تیار کیا ہے، ہر زمانے میں تیار کیا ہے امیر المومنین کو تیار. امیر المومنین احد میں، جنگ احد میں امیر المومنین زخموں سے چور چور تھے. اتنے زیادہ آپ کو زخم لگے تھے کہ امیر المومنین کو یقین ہو گیا تھا بس اب میں درجہ شہادت پر فائز ہونے والا ہوں. جب آپ کو درجہ شہادت نہ مل سکا، رسول خدا آئے اور رسول خدا نے آ کر آپ کے زخموں کو صاف کرتے جاتے تھے. امیر المومنین روتے جاتے تھے. کہا یا علی کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے شہادت نہیں ملی ہے. ایسے میں امیر المومنین، اللہ اکبر. کہتے کسی اور جنگ کے موقع پر امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی تھی، خون کا فوارہ نکل رہا تھا سر سے. امیر المومنین کے خون کو رسالت ماب اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. یا علی، اس وقت کیا ہوگا جب دنیا کا ایک بدبخت ترین شخص آپ کے سر پہ تلوار مارے گا اور آپ کے سر کا خون آپ کی داڑھی کو رنگین کرے گا. کون سی شب تھی؟ کا وہی شب آ گئی ہے. شب نزدیک ہے، وقت فجر نزدیک ہے. جیسے جیسے وقت فجر نزدیک آتا جائے گا ایسے ایسے زینب و ام کلثوم ان کی یتیمی کا وقت نزدیک آنے والا ہے. اللہ اکبر. اے بیٹا حسن، ماہ رمضان کی کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ کہا بابا 18 رمضان گزر چکا ہے. بھائی اتنا سننا تھا. کہا کہ اب تمہارا بابا زیادہ وقت نہ گزار سکے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وقت نزدیک آتا رہا، وقت نزدیک آتا رہا. کہ ایسا وقت نزدیک آیا کہ وقت سحر ہو گیا. علی بے چینی کی حالت میں گھر کے صحن میں ٹہل رہے ہیں، لیکن معرفت جب پروردگار دینا چاہتا ہے تو گھر کی پلی ہوئی مرغابیوں کو بھی بے زبان پرندہ تھا گھر میں موجود. اللہ اکبر. اپنی چوچوں کو اٹھا کر آسمان کی جانب اتنی آواز بلند کی کہ زینب ام کلثوم اٹھ کر آ گئی. بابا ایسا شور کبھی انہوں نے نہیں مچایا. بابا کیا معاملہ ہے؟ علی گھر سے جانا چاہتے تھے، مرغابیوں نے دامن ابا کو اپنی چوچوں سے پکڑ لیا. اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، آپ تشریف نہ لے کر جائیں. لیکن جاتے جاتے زینب اور ام کلثوم کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اے میری بیٹیوں، ان کی پیاس کا خیال ان کی غذا کا خیال کرنا، ان کی پیاس کا خیال کرنا. لیکن دیکھو اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ان کی خدمت میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، دیکھو میری بیٹیوں انہیں آزاد کر دینا. اللہ اللہ. گھر سے نکل رہے ہیں، دروازے میں لگی ہوئی کیل نے دامن کو پکڑ لیا. وہ کیل بھی کہہ رہی ہوگی یا علی مسجد میں نہ جائیے. اللہ اکبر. امیر المومنین اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مسجد کوفہ میں پہنچے ہیں، دیکھا ایک کونے میں اوندھے منہ پڑا ہوا شخص موجود ہے. ٹھوکر مار کر کہتے ہیں اوندھا سونا شیطان کے کاموں میں سے، اٹھ اور نماز کی تیاری کر. اللہ اکبر. مولا محراب عبادت میں تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اللہ. آج تک یہ والا کلمہ کسی نے نہیں سنا، کسی امام نے اس جملے کو اپنی زبان سے نہیں دہرایا. اللہ اللہ. پہلی رکعت کو مکمل کیا، رکوع کو مکمل کیا، سجدے کی حالت میں گئے ہیں اور ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے پوری طاقت سے زہر میں بوجھی ہوئی تلوار
تلوار کا لگنا تھا. کیا کہا ہے آپ نے؟ بسم اللہ و باللہ، اللہ اللہ، وفی سبیل اللہ، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اتنا سننا تھا. غیب سے آواز آ رہی ہے قد قتل الامیر المومنین، ارے امیر المومنین قتل ہو گئے. بدرو دیوار میں لرزہ طاری ہوا، قندیلیں ہلنے لگیں، ایک زلزلہ سا آیا. ادھر سے حسن اور حسین بحکم خدا جو گھر میں ہی موجود رہے تھے، جیسے آواز گریہ کو سنا ہے مسجد کی جانب دوڑے ہیں. ارے علی زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، لیکن کیا اے بیٹا حسن میری فکر نہ کرو، پہلے نمازیوں کو نماز نماز کو مکمل کیجئے. نماز مکمل کروائی گئی. کس جانب سے؟ دونوں شہزادوں نے زخمی حالت میں بابا کو سہارا دیا، گھر کی جانب لے کر چل رہے تھے. تمام نمازی پیچھے رو رو کر مولا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. کیا اچانک جیسے گھر قریب آتا جا رہا تھا، علی کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اے بیٹا حسن اور حسین، یہ پیچھے آنے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. ارے سنیں گے حسن اور حسین نے کیا کہا؟ بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، یہ گھر میں بیٹھ کر آپ کی دل جوئی کرنا چاہتے ہیں. لیکن سنو گے عزاداروں، علی کی بے چینی بڑھ گئی. نہیں نہیں، ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں. ارے مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے. ارے فاطمہ کی بیٹیوں کی آواز ارے زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز کہیں نامحرموں کے کانوں تک نہ چلی جائے. میں کہوں گا مولا ذرا زمین کربلا پر آئیے. مولا زمین کربلا پر آئیے. آج آپ آواز کے سلسلے میں اتنا زیادہ احساس کر رہے ہیں. ارے زمین کربلا پر زینب ام کلثوم کی چادروں کو چھیل اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضَاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. سب مل کر اِنَّا بلند بلند رضاً بقضائه وتسلیما لامره. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ 14 معصومین علیہ السلام کا. پالنے والی قلیل سی عزاداری کو قبول فرما، کثیر گناہوں کی مغفرت فرما. پالنے والے شب قدر نزدیک ہے، پالنے والی ہماری حالتوں کو بہترین حالت میں تبدیل فرما، ہمارے مقدر کو بہترین مقدر میں تبدیل فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا امریکہ اور یہودیت کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. ظالمین کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.